اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ کو قدم بڑھانا ہوگا۔ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ مالی معاملات میں خدا آپ کا خیال رکھے گا اگر آپ اپنے حصے کا وہ کام نہیں کرتے جو وہ آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے؟ میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھے، لیکن کیا آپ نیکی کر رہے ہیں؟ آپ جانتے کہ آپ یہ بھی نہیں جان سکتے۔ خدا کو جانے بغیر آپ خدا پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور دیانتداری کی بات ہے کہ انتہائی بنیادی طور پر سادہ سا یہ سارا پیغام اس بات پر ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یہ ایک بنیادی اور سادہ پیغام لگتا ہے، لیکن اپنے گھر سے باہر اپنی بائبل اسٹڈی کلاس کے علاوہ پہلا عوامی پیغام جو میں نے 80 کی دہائی میں دیا، جب اپنے چرچ کے پچھلے حصے میں نے خواتین کی منسٹری شروع کی تھی، اس کے بعد پہلا عوامی پیغام تھا، اور خدایا میں چاہتی تھی کہ اس پیغام کے الفاظ بہت چنے ہوئے ہوں۔ میں بہت پرجوش تھی۔ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ کھلے عام لوگوں کو پیغام سناؤں، اور خدا نے میرے دل میں ڈالا انہیں بتاؤ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے فوراً سے پیشتر کہا تھا، نہیں، میں اس موقع پر سنڈے اسکول والا چھوٹا سا پیغام دینا نہیں چاہتی، میں تو اس گھنٹے میں خدا کی قوت سے بھری خادمہ بننا چاہتی تھی۔ جانتے ہیں، میں کچھ ایسا چاہتی تھی کہ لوگوں کو ان کی نشستوں سے اٹھا کھڑا کرے۔ میں محض یہ نہیں کہنا چاہتی تھی یسوع مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میں جانتی ہوں، لیکن اب سنیں خدا نے میرے دل میں کیا ڈالا۔ اگر اس نے کہا لوگ نہیں جانتے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ جانتے تو جس طرح کا رویہ وہ رکھتے ہیں اس سے بہت مختلف ہوتے۔ کامل محبت خوف کو زائل کر دیتی ہے۔ ہم خوف میں زندگی نہیں گزارتے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم ایمان کا قدم اٹھانے میں کبھی بھی خوفزدہ نہ ہوں۔ ہم غلطی کرنے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، کہیں غلط قدم اٹھا کر میں خدا کو کھو نہ دوں۔ اگر آپ حقیقتاً جانتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو آپ ایمان کا قدم اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور بہت سے ایسے شاندار حوالے ہیں کہ خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایسا موضوع نہیں جسے آپ صرف ایک چھوٹے پیغام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس پر آپ کو بہت بہت دیر تک غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں ابھی کہوں کہ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو شاید آپ سب کہیں گے ہاں ہاں، لیکن جب زیادہ عرصے تک آپ کو مشکل میں سے گزرنا پڑے اور خدا خاموش رہے، آپ آدھی رات کے اس پہر میں کیا کریں گے جب یوں لگے کہ آپ کی فکر کرنے والا کوئی نہیں؟ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں جب بہت عرصے تک آپ خدا کی طرف سے کچھ نہ سنیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گیا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنا منہ کھولے اور کہیں خداوند میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ ذہنی علم نہیں ہے بلکہ یہ دل کا علم ہے۔ اور اگر اس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سنا تو آج میں خدا کی ترجمان بنتے ہوئے آپ سب کے لیے اور ان کے لیے بھی جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس بات کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ سے غیر مشروط اور بے لوث پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ سے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں لے پالک بنا لیا ہے اور اپنی اولاد کی طرح لے لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے محبت نہیں پائی۔ جس شخص سے میں نے پہلی شادی کی اس نے مجھ سے بدسلوکی کی اور کسی عورت کے ساتھ بھاگ گیا۔ میں نے اس سے بھی محبت کرنا نہیں سیکھی۔ محبت کے بارے میں نے اپنے خاوند سے سیکھا، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ بہتر طور سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے وسیلے سے خدا کو دوسرے لوگوں سے محبت کرنے دیں۔ کیا آپ نے سنا؟ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ آئیں رومیو 8 باب دیکھتے ہیں۔ 35ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آج اب سب ٹھیک ہے نا؟ خدا سے محبت کرنا آپ کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے خدا کے قوت بخش پیار کو قبول کرنا ہر اس چیز کو شفا دیتا ہے جو آپ کی جان میں شکستہ حالت میں ہے۔
تمام عدم تحفظ، تمام خوف، چونکہ ہمیں دوسرے لوگوں سے محبت حاصل نہیں ہوتی تو پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کچھ مسئلہ ہے اور اسی لیے وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. لیکن خدا شکستہ دلوں کی شفا اور ان کی بحالی کے لیے آیا کہ ان کے زخموں کو اور ان کی چوٹوں کو شفا دے. اور بائبل کہتی ہے کہ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت پاک روح کے وسیلے سے خدا کا پیار ہمارے دلوں میں انڈیلا گیا ہے. پاک روح خدا کی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈیلتا ہے، لیکن آپ کو اسے قبول کرنا ہوتا ہے. رومیو 8:35 کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا بھوک یا ایذا رسانی یا تباہی یا خطرہ یا تلوار. وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ہمارا مسئلہ کچھ بھی ہو. آپ کس حد تک اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اجازت نہ دیں کہ آپ کو خدا کی محبت سے جدا ہونے دے. اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ طاقتور ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. اور مجھے خاص طور پر یہ کلام کا حصہ پسند ہے کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کی نظر میں بے وقوف بھیڑوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے. خدا کی خدمت کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے حالات پر تو نظر کرو. آپ جانتے ہیں کہ میرے حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن میرے اندر کچھ ایسا ہے. سوچیں، میرے اندر کچھ ایسا ہے جو دنیا میں زیادہ تر لوگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جا کر خرید سکیں. ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ خود میں اچھا محسوس کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اسے گھر لے جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی سے سڑن اور تباہی کا شکار ہے، لیکن ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی تباہی سے پاک چیز ہے. معاف کیجیے گا لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ اس سے اسے روک نہیں سکتے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں اور مجھے یہ کہنا بہت پسند ہے، اس وقت اس لمحے خدا جس قدر آپ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. اب کہیں یہاں سے اپنی روشنی لیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہتر ہوں گے تو خدا ہم سے زیادہ پیار کرے گا. نہیں، اس کی محبت کامل اور غیر مشروط ہے. یہ ہمارے کاموں پر جو ہم کرتے ہیں یا نہیں منحصر نہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور جس قدر محبت وہ اس وقت کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور اس لیے آپ کو اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنا ہے کہ خدا آپ سے زیادہ پیار کرے، بلکہ ہم اس کی مفت محبت کے جواب میں اچھے اعمال کرتے ہیں. او میرے خدا، میں آج یہ کام اس لیے نہیں کروں گی کہ خدا مجھ سے محبت کرے، بلکہ جب تک میں سانس لے رہی ہوں اس محبت کی وجہ سے جو وہ پہلے ہی مجھ پر نچھاور کر رہا ہے اپنی طاقت کا ایک ایک قطرہ اسے دے دوں گی. تو بھی اس سب کے درمیان میں ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. ہم کس طرح فتح سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کچھ مسائل ہوں اور ابھی بھی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ ان مسائل کا شکار ہوتے خدا نے پہلے ہی سے آپ کی فتح کا انتظام کر رکھا تھا اور آپ صرف اسے عمل میں لا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اندازے سے زیادہ وقت لگے، لیکن اگر آپ خدا سے مایوس نہیں ہوں گے تو میرے عزیزوں ایک دن آئے گا، کیونکہ میں شکوک سے بالاتر ہونے کی قائل ہوں. دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں شکوک سے بالاتر ہونے کا قائل ہونا چاہیے. پولس رسول تیموتھیوس سے کہتا ہے، جو کہ دوسرا تیموتھیوس 1:12 میں لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے. اپنے بچے خدا کے سپرد کر دیں اور پھر اس بات کا یقین کریں کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا. خدا کو ایسا ہی کرنا ہوگا. میری دعائیں کسی اور کی آزاد مرضی کے خلاف نہیں جائیں گی. میں کسی کے لیے جتنی چاہے دعا کر سکتی ہوں، یہ ان کے لیے دروازہ کھولیں گی کہ خدا ان کی زندگی میں کام کرے، ان کی زندگی میں کام کرے، ان کی زندگی میں کام کرے.
اور ممکنہ طور پر ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے گا وہ کرے گا. دعائیں سب چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں. یقیناً پھر بھی لوگوں کو انتخاب کرنا پڑتا ہے. اگر میری زندگی میں کوئی ہے جسے مجھے محبت ہے تو صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خدمت نہیں کر رہے. میرے لیے اپنی زندگی کو مشکل بنانا اور اپنی زندگی کو تباہ کرنے سے وہ خدا کی خدمت نہیں کرنے لگیں گے. اگر خدا ایسا نہیں کر سکتا تو پھر میں تو یقیناً نہیں کر سکتی. تو کیوں نہ خدا پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں اور کچھ نیکی کریں, اور شاید وہ میری زندگی کو دیکھ کر کہہ سکیں یہی تو حقیقی چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے, اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ پستی, نہ کوئی اور مخلوق. خداوند کی تعریف ہو. اب یسایہ 49:15. کیا خدا آپ کو بھول سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ خواتین میں سے کتنی ہیں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلایا ہے؟ یسایہ 49:15. ٹھیک ہے, میں نے بھی کیا ہے. بھائیوں, معذرت خواہ ہوں. پاکیزگی سے سوچتے ہوئے آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا میں کلام کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتی تھی. 14ویں آیت. لیکن سیون اسیری میں یروشلم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا, کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے. اب میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں خدا ہمیں بھول گیا ہے, خدا میرے بارے میں سب کچھ بھول گیا ہے. اور خداوند جواب دیتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں, وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا. اب یہاں بات یہ ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں. اگر آپ ایک دودھ پلانے والی ماں ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ گھر کے کسی دوسرے حصے میں ہیں اور بچہ دوسرے کونے میں ہے اور آپ کو سنائی دیتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے, تو فوراً ہی اس کے لیے آپ کے اندر خوراک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھیں, آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی, آپ کو سوئچ آن نہیں کرنا پڑتا, نہ ہی بچے کو دودھ مانگنا پڑتا ہے, صرف اور آپ فوراً ان کے لیے خوراک سے بھر جاتی ہیں. مزید یہ کہ اگر بچے خود اتنے پریشان ہو جائیں تو وہ خوراک نہیں لے سکتے, تو تب آپ ایک بڑی مشکل میں ہیں. آپ حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں, بس چپ ہو جاؤ, آرام سے صبر کرو. مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ اتنا پریشان تھا, اور آپ جانتے کہ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی ہوتے اور خدا کہنے کی کوشش کرتا ہے خاموش ہو جاؤ, مجھے مدد کرنے دو. جی آئیں, سب کچھ میرے اختیار میں ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. خدا نے سب کچھ یہاں رکھا ہے, یہ میں خود سے نہیں بنا رہی. او خدا تو مجھے بھول گیا ہے, وہ کہتا ہے واقعی کیا کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ اور اب اگر آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹیٹوز سے مسئلہ ہے تو پھر یہ سنیں. او خدا, آج ہم مذہبی رہنماؤں کو کچھ سکھائیں گے. سولہویں آیت. دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور ہتھیلیوں پر اس کا ٹیٹو بنا رکھا ہے.
اب میں آگے بڑھوں گی. اتنے سخت اور غصے میں نہ آئیں, باقی لوگوں کی طرح ہنسیں. خدا نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلیوں پر ٹیٹو کروا رکھی ہے. ہم اپنے بچوں کی تصویریں گھر میں لگانا پسند کرتے ہیں. اور جب خدا کہتا ہے کہ تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے, تو اس کا مطلب ہے ہماری حفاظت. ٹھیک ہے, اب ذرا عبرانیوں 13:6 پر غور کرتے ہیں. میں بہت شادمان ہوں. آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. خداوند, یہ مرد اس مثال کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو بھی یہ سب سے زیادہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حوالہ بہت اچھا ہے. اب اس حوالے کی طرف آتے ہیں. ہاں, عبرانیوں 13:5. مرد حضرات سے معافی چاہتی ہوں. اس ایک حوالے کو یاد رکھیں. اپنے کردار کو اخلاقی برائی سے بچاؤ, زر کی دوستی سے خالی رہو. سنیے, بالفاظ دیگر آپ جانتے ہیں کہ دولت کی فکر کرنے کا کیا مطلب ہے. اس میں لالچ, ہوس اور زمینی ملکیت اور جائیداد کی لالچ شامل ہے. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. یعنی آپ کے جو بھی حالات ہیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیلی نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ اس وقت کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس سفر سے بھی لطف اندوز ہوں گی اور یقین رکھوں گی کہ جب بھی خدا کے نزدیک میری زندگی میں کچھ اور کرنے کا مناسب وقت ہوگا تو وہ کرے گا. اب قائم رہیں. ابھی آپ نے پورا حوالہ نہیں سنا, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. ہرگز نہیں, کبھی بھی, میں بغیر مدد کے کبھی بھی کسی بھی صورت میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. بے بس نہ چھوڑوں گا, ترک نہ کروں گا, نہ تجھ پر سے اپنے ہاتھ کی گرفت کم کروں گا. یقیناً نہیں, میں بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. ہرگز نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں ترک کروں گا. جیسا تم سمجھتے ہو کبھی ترک نہیں کروں گا. لیکن خداوند تو کب مجھے بچانے کو آئے گا؟ خیر, ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب آپ خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں گے اور اپنے مسائل کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں اور ہر صبح اٹھ کر خدا سے کہیں, اے خدا مجھے بتا کہ کسی دوسرے کے لیے برکت کا سبب بننے کے لیے میں کیا کروں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں, کسی ضرورت مند کی تلاش کرنے کے لیے آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا. آمین. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ حقیقتاً شیطان کو پاگل کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر پریشان ہونے سے انکار کر دیں. کہیں بھول جاؤ کہ آج میں گھر پر بیٹھ کر خود پر سارا دن افسوس نہیں کرنا چاہتی, میں الجھن کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہوں. میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش میں نہیں رہوں گی. جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب ہی آپ الجھن کا شکار ہوتے ہیں. بھیدوں کو بھید اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھید ہیں, مجھے انہیں جاننے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات میں خوش ہوتی ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں. کبھی کبھار آپ جتنا کم جانتے ہیں اتنا ہی خوش رہتے ہیں. آمین. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بہت بے وقوف بلکہ ڈبل بے وقوف ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کو شدید بگاڑ دیا ہے تو پھر خدا آپ کی مدد کرے گا. پھر بھی خدا آپ کی مدد کرے گا. وہ پھر بھی آپ کی مدد کرے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اصلاح نہیں کرے گا, لیکن وہ مدد ضرور کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں, خیر جو کچھ میں نے کیا خدا کس طرح سے اس میں میری مدد کرے گا اور خدا کس طرح مجھے استعمال کرے گا. میرا خیال ہے ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ در حقیقت میں کیسے خدا پر بھروسہ کر سکتی ہوں.
یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ وہ میرے لیے ایسا کرے گا. سنیں، کیا وہ میرے لیے ایسا کرے گا؟ اور سے سنیں. جب میں بائبل پڑھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حقیقت میں خدا غیر کامل لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ جو بگاڑ کا شکار ہیں. جی ہاں، یہ میں ہی ہوں. یہ درست ہے. میرا مطلب ہے آپ صرف اس کے شاگردوں پر نظر کریں. میرا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں آخری 12 لوگ نہیں تھے. یقیناً اور بھی بہترین انتخاب موجود تھے، اور انہیں چننے سے پہلے اس نے ساری رات دعا کی. اور پہلا کرنتھیوں میں بائبل کہتی ہے کہ خدا نے جانتے بوجھتے ہوئے انہیں چنا جنہیں دنیا جھڑن سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ نفرت اور اکارت سے پیش آتی ہے، تاکہ جو کچھ خدا کر رہا ہے کوئی بھی اس کا سہرا اپنے سر نہ لے لے. اب ذرا اس فہرست کو سنیں تو آپ اپنے بارے میں کافی بہتر محسوس کریں گے. نوح نشے میں دھت ہو گیا. ابراہم نے اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بولا. پطرس نے مسیح کا انکار کیا. داؤد نے زنا اور قتل کیا. یعقوب دھوکہ دینے والا تھا. مریم مگدلینی میں 7 بدروہیں تھی جنہیں نکالا گیا اور وہ یسوع کی سفری ٹیم میں تھی. اوہ ہاللویا. اور دوسری مریم، جیسا کہ بائبل میں اسے کہا گیا ہے، لگتا ہے کہ اس وقت سبھی کا نام مریم تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ دوسری مریم جو یسوع کے ساتھ سفر کرتی تھی سابقہ قصبی تھی. جانتے ہیں وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھی. یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع نے جان دی، یہی 2 خواتین جو صلیب کے پاس موجود تھیں اگلے دن صبح سویرے اٹھی کی قبر پر جا پہنچی. رہب ایک قصبی تھی اور روت بتوں کی پرستش کرتی تھی. موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کیا. ہر وقت خدا پر ایمان نہ رکھتا تھا اور اسے غصے پر قابو پانے کے درس کی ضرورت تھی. توما شک کرنے والا تھا اور جدعون خوف زدہ تھا. یرمیہ خوف زدہ تھا. یعقوب اور یوحنا یسوع کی بادشاہی میں اس کے دائیں بائیں بیٹھنا چاہتے تھے. شاگرد اس بات پر لڑتے اور بحث کرتے تھے کہ ان میں سے بڑا کون ہے. پولوس اور برنباس کو الگ ہونا پڑا کیونکہ وہ ساتھ چل نہیں سکتے تھے. ایلیا پریشانی کے ساتھ لڑتا رہا. وہ خود پر ترس کھانے کا شکار رہا اور مرنا چاہتا تھا. یونا کو جب خدا نے بلایا تو وہ اس کے حضور سے بھاگا. خدا نے اسے ایک اور موقع دیا. سمسون انتہائی حد تک ہوس اور غصے کا شکار تھا. سلیمان نے غیر اقوام کی عورتوں سے شادی کی جنہوں نے اسے بت پرستی پر مائل کیا. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن ان 20 کے بارے میں بیان کے بعد میں اپنے لیے اچھا محسوس کر رہی ہوں. آمین. میں خود میں اچھا محسوس کر رہی ہوں. ہم سب کے گناہ ملا کر بھی خدا کی راست بازی ان سب سے بڑی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس تمہارے لیے اچھا منصوبہ ہے اور تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو. اگر تمہارے خیال میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو میرا یقین کرو اور بھلائی کرتے رہو. میری فرما برداری کرو اور کسی اور کے لیے برکت کا سبب بنو. تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آؤں گا، کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ کبھی آپ کو مایوس کرے گا. شاید وہ آپ کو ہر وہ چیز نہ دے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کے لیے بہترین ہے. آئے خدا کی تعریف کریں. خیر، ایک ہی وقت میں ہم خدا پر بھروسہ اور فکر نہیں کر سکتے، لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اپنی فکریں خدا پر ڈال دیں اور یقین رکھیں کہ پس منظر میں وہ آپ کی جگہ کام کر رہا ہے.